ہے، مسجد کو جھاڑتے ہیں، مسجد کو پوچھتے ہیں، مسجد کو صاف کرتے ہیں، مسجد میں جھاڑو مارتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے، مسجد میں جھاڑو مار رہے ہیں۔ اللہ اللہ یہ زندگی گزر رہی ہے، مسجد کو نمازیوں کے لیے تیار کر دیتے ہیں، صفیں بچھا دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائے ابوبکر صدیق ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ اے آقا کیا معاملہ ہے؟ میرے نبی نے کہا کل کو جمعہ ہے، کل پتہ چل جائے گا۔ اللہ اللہ جب کل کو جمعہ آیا ہے، آمنہ کے لال منبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کے دن منبر شریف پہ آقا کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد اب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام دے کر کے جا رہے ہیں، کہہ رہے سنو اے لوگو سنو، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، نمازیوں کے لیے تیار کرے گا، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسے ثواب ملا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھا، مجھے لگتا مائک بھی بہت خوب، مائک بھی تھک چکا ہے، لیکن ذرا میری طرف توجہ دو۔ اب اتنے لوگوں میں، نوجوانوں میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، کون ہے جو جمعے کے دن پہلے ہی جا کر کے مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، نمازیوں کے لیے تیار کرے گا، انتظار کرتا اذان ہوگی تب نہانے جائے گا۔ اذان ہوتی ہے تو بیوی کہتی ہے کہ اذان ہو گئی، جاتے کیوں نہیں نہانے؟ پر نہانے کا بھی ڈھنگ اور انداز۔ ویسے تو جلسے میں بہت کودتے ہیں ہم لوگ، ویسے تو جلسے میں ہم عشق کا اتنا اظہار کرتے ہیں، اللہ تمہارے عشق کو سچا کر دے، اتنا اظہار۔ نہانے کا انداز بھی معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ جو پیجامے کے نیچے، جو پینٹ کے نیچے چھوٹا سا ایک نیگر جس کو چٹنی بولتے ہیں، وہ پہن کے آنگن میں نل پہ نہاتا ہے۔ نہ ماں کی شرم ہے، نہ بہن کی شرم ہے، نہ بھانجی کی شرم ہے، نہ باپ کی شرم ہے، کسی کی کوئی شرم نہیں۔ کون آئے گئی؟ کئی میری کتاب میں یہ ملے گا کہ گھٹنے سے لے کے ناف تک مرد کو چھپانا فرض ہے، لیکن یہ شرم و حیا، غیرت، جب جمعے کا دن اذان ہو جائے گی اس کے بعد مسجد میں جانے کی تیاری کرے گا۔ اور اللہ نے کسی کو نا مقام دے دیا، صدر ہو گیا، سیکریٹری ہو گیا مسجد کا، تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ بس کمر پہ ہاتھ رکھے، ٹوپی اوڑھی، کپڑے پہنے، اور مسجد میں ذرا اندر دے گا، دو چار لوگ اکٹھے ہو کے صدر صاحب گھوم رہے ہیں، تو کہتا ہے امام صاحب تم مسجد کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، دیکھو کتنا جالا لگا تمہیں یہاں۔ اچھا تم صدر ہو گئے تو تمہارا مقام ابو بکر صدیق سے اونچا ہو گیا، سیدنا ابو بکر صدیق سے اعلیٰ ہو گیا۔ مسجد کو صاف یا تو مدرسے کے بچے کریں گے، یا بیچارہ مؤذن کرے گا، یا امام کرے گا، کوئی محلے کا نہیں، کوئی صدر نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں۔ یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو کام میں آنے والی۔ ہمارا تمہارا مقام سیدنا ابو بکر صدیق سے اونچا نہیں، حضرت عمر سے نہیں، حضرت عثمان غنی مولا علی سے اونچا نہیں۔ ان لوگوں نے مسجد میں جھاڑو ماری ہے۔ جو مسجد میں جھاڑو مارتا ہے، ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ صاحب کے جناب مسجد میں جھاڑو مارنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تم مسجد کو صاف کرو، اللہ تمہارے قلب کو صاف کرتا ہے۔ یہ مولا علی کا بیان ہے، اللہ تمہارے دل کو صاف کرتا ہے۔ تو تم نہ مسجد کو صاف کرتے ہو، نہ اپنے دل کو صاف کرتے ہو، حاجی ہو گئے، نمازی ہو گئے، مگر دل آج بھی کالا ہے۔ بعض حاجی اتنا دل کا کالا ہے، پورے گاؤں میں جھگڑا پھیلائے ہوا ہے، جھگڑا پیڑوں کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، مسجد کا جھگڑا، مدرسے کا جھگڑا، کسی کی شادی کا جھگڑا، کون ہے بیچ میں؟ پتا چلا حاجی ہے حاجی۔ ارے نبی فرماتے ہیں کہ جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ مگر یہ حج کر کے آیا، پہلے کم جھوٹ بولتا تھا، اب زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ حاجی ہے، پہلے کم جھگڑے کراتا تھا،
جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اور زیادہ بگڑ جاتا، میری بات تھوڑی سی کھریری ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری قوم کو، یہ سوچتے اب ہمیں مسجد سے کیا مطلب۔ ایک چیز میں یہی پہ نظریہ نوجوانوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے، یہی سے نظریہ تمہیں بتا دو، شادی ہوتی نا شادی، اتنے لوگ ہوگا کوئی مائک چرا کے لے جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر مائک چرا کے لے جائے تو معلوم ہے کیا ہوتا ہے، سید صاحب آ رہے ہیں، آل رسول ہو رہے ہیں، کھڑے ہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ، حضور سید حسین میاں صاحب قبلہ، پیر طریقت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، باقی لوگ ادھر رک جائیں، ٹھہر جائیں، آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید حسین میاں صاحب کی آمد ہو چکی ہے۔ آپ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جائیں، باقی لوگ بیٹھیں، آپ لوگ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں۔ دیکھیے، جب بات آ گئی ہے تو کئی دوں، حالانکہ اگر میرے لیے ہوتی حضرت نہیں کہتا میں، مگر کمیٹی والے خاص کر کان کھول کے سنے اس بات پر، اتنا بڑا پنڈال لگا دینا، یہ سب کر لینا، یہی کمال نہیں ہے، یہی کمال نہیں ہے۔ ڈرائیور کا کام ہے کہ ساری سواریوں کا دھیان رکھے کہ کس کو کتنا جھٹکا لگنا، کس کو کتنا نہیں۔ سمجھ میں آ رہے میرے اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ ارے یار، بلگرام شریف کے شہزادے ہیں جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، یہ وہ سید زادے ہیں جن پہ اپور رندو بھائی رندو تم اور جبے خراب کرو بھائی رندو، کرسی لا کے رکھنی چاہیے تو میں 100 بوئی سے لے کے بھاگے چلے آتا ہوں، رکھو یہ۔ اب سنو میری طرف توجہ، جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، اگر سیدزادوں پر آل محمد پر درود نہ پڑے نا تو ہماری نماز مکمل نہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اتنا نذرانہ دیتے ہو، اتنا سب کچھ کرتے ہو، ساری چیزیں، تو کہ ایک دو صوفے تمہارے یہاں نہیں تھے کیا؟ ارے موقع ملے تو یہ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئندہ یاد رکھیو ان باتوں کا، دعائیں کرائی نہیں جاتی ہیں، دعائیں لی جاتی ہیں۔ ان کے دادا جانتے ہیں آپ، شیخ طریقت، آل رسول، نبی کے شہزادے سید میر عبد الواحد بلگرامی، وہاں سے یہ فیضان ہوتے 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 ان کے یہاں سے مہرورہ شریف گیا، اور مہرورہ شریف سے پھر برسا تو اعلیٰ حضرت پہ برسا۔ سمجھے؟ اعلیٰ حضرت کو جو فیضان ملا ہے وہ اسی گھرانے سے ملا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو حضرت کی سادگی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت، وہ تو ان کی سادگی ہے۔ پیر طریقت حضور الشاہ احمد سعید نقشبندی
اللہ تعالیٰ علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم. حضرت یہ بچے ہیں انہیں اتنا دھیان نہیں رہتا ہے, ان کے لیے دعائیں ہی کرنا رہتا ہے, کیونکہ یہ آل رسول ہیں, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں. اگر اللہ دل کے حالات کو جانتا, ذرا بھی کچھ نکل گیا نا تو ایک بات میری یاد رکھی ہو, میں تقریروں میں کہتا ہوں اچھے لوگوں سے, اگر کچھ مل سکتا ہے تو کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ لکھا بادب بانصیب بے ادب بے نصیب. بہت سارے انہی کے خاندان کے بزرگ اگر جلال میں آ جائے نا, جلال میں, تو معلوم ہے زندے کو مردہ کر دیتے ہیں, اور جب کمال میں آ جائے تو مردے کو پھر زندہ بھی کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں, آئندہ یاد رکھو گے وہ لوگ, بولو انشاءاللہ. آپ حضور ہم لوگ ہی ان لوگوں کو بتائیں گے, معاف کرنا, میں ان لوگوں کی طرف سے معافی چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کے مستقبل کو روشن فرمائے. کلمہ شریف پڑھیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سنیں, میں جو بتا رہا تھا ایک ہی چیز میں یہاں سے چلا, یہ مائک ہے نا, اگر کوئی اس کو یا کسی چیز کو چرا کے لے جائے تو وہ جرم و چوری ہوئی, تو تم اس چوری کرنے والے کو سزا دو گے یا انعام؟ اتنا ہوتا سزا دو گے یا انعام؟ سزا, انعام تو نہیں دو گے. پھر تمہاری موٹر سائیکل لے جائے تو کہ بولے 20,000 روپے اور انعام میں لے جاؤ صاحب, ایسا ہوگا کیا؟ نہیں کر سکتے. مگر ذرا اپنے ذہنوں کو جھنجھوڑو, اپنے ذہنوں کو تلاشو, دیکھو, پہنچو, توجہ رکھو میری طرف. تمہارے یہاں شادی ہوتی ہے, شادی, ایک شادی میں دیکھنا 3 پہلو. شادی ہوتی ہے, شادی کم سے کم یہاں سینکڑوں لوگوں کی شادی ہو گئی ہے. شادیوں میں بہت ساری رسمیں ایسی ہیں جو خلاف شرع, بہت ساری رسمیں, مگر ایک رسم, دولہا میاں کے جوتے چرائے جاتے ہیں. بولو ہے کہ نہیں؟ ارے ہاں نہ بولو, جوتے چرائے جاتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ چور کون ہے؟ سب کو پتہ رہتا کس نے چرایا. تم نے تھانے میں رپورٹ لکھوائی, چور کو سزا دی, چور کے پکڑ کے 2 تماچے مارے, چھوٹی سی بچی یا بچے جس کو سالہ سالی بولتے اس نے چرایا, مگر خوش ہو کر کے اس چور کی ڈیمانڈ پوچھنے والے ہم مسلمان, چور کی ڈیمانڈ پوچھ رہے, بتا کتنے پیسے؟ اس بچی یا بچے نے مانگے 10,000. دولہا میاں کہہ رہے 8. اسی میں جھگڑا, ایک چچا میاں اٹھ کے بولے ایسا کرو, کیا بات ہے؟ بولے ایسے سے معاملہ, بولے 9 پہ نپٹاؤ, 9 نپٹاؤ, ایک تم کم کر لو, ایک تم زیادہ کر لو, اور ساتھ میں کیا جملہ بولے؟ بولے 2 دولہا میاں 2. یہ تو ان بچوں کا حق ہے, مانگ رہے ہیں اس لیے 2. ان چچا سے اتنا بھی شعور نہیں ہے. یہ پوچھو, چور اور چورنی کا حق جانتے ہو کیا؟ اگر اسلامی حکومت ہو نا تو السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چورنی کا ہاتھ کاٹنے کا ہوتا ہے. اور تم 9,000 دلوا رہے ہو, سارے لوگ اس پر ایگری ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کے, اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے, بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے. بولے نہیں 9 نہیں, پورے 10 دیے جائیں گے. بیٹے کا خوشی کا دن ہے, آگ لگا دوں روپیے پیسوں میں, خوشی میں 10 دوں گا, ایک بھی نہیں, 10 دے دیے. ٹھیک ہے, 10 دے دیے. ادھر جو تھا دلہن کو بٹھانا کار میں اور چلے, بچوں نے کار گھیر لی, کار گھیر لی. تم نے فون کیا پولیس کو, اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری؟ بولو, فون نہیں کیا. وہاں پر بھی یہی 8-10, وہاں پر بھی یہی. پھر چچا میاں کہا, بولے 9 پہ. باپ بولے نہیں, خوشی ہے خوشی, 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا, 1 پیسہ بھی کم نہیں کروں گا. اب لیا ہے بیچارے, ہم لوگ بھی سب قبول کر لو. سوال بیٹا, سوال پیچھے کرو. آجو. اور علماء کرام کے لیے اسٹیج ہے ممبر رسول, توجہ رکھے میری طرف, سنو. اب پھر وہی, ایک نے بھی جھگڑا نہیں کیا, باپ بولا 1 روپیہ کم نہیں, ہو گئی بس 2 باتیں. اب سنو, اب آ گئے نکاح پڑھانے کا. امام صاحب نے نکاح پڑھایا, امام صاحب سے پوچھا کتنے, امام صاحب بولے 10,000. بس اتنا کہنا تھا, وہیں پہ دولہا میاں کے باپ کی تیوری چڑھ گئی.
इमाम का दिमाग खराब हो गया? 10,000 कहीं चल रहे हैं क्या? बुलाओ, कौन है सदर, कौन है सेक्रेटरी, निकालो मस्जिद से। इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, ये पैसे मांग रहा है, इस इमाम के पीछे नमाज नहीं होगी, इसने 10,000 मांग लिए। शर्म करो शर्म, गैरत करो गैरत। तुमने चोरों को 10,000 दे दिए, इसी दूल्हा के बाप से पूछना चाहता हूँ, डकैतों को 10,000 दे दिए, आतिशबाजियां 10,000 की छोड़ दी, तुमने लाइटिंग 10,000 की लगा ली, तुमने यहाँ तक के झपके मांगने के लिए आए उनको दे दिए। लेकिन जो तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ाता इमाम, जिसके सीने में कुरान है, जो हाफिज कुरान है, और जो तुम्हारे बच्चे का निकाह पढ़ा रहा है, अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जब तक ये निकाह ना पढ़ा है लड़की लड़के के लिए हलाल नहीं है। ये जायज काम था, यहाँ पर तुम्हें मौत आ गई, सदर सेक्रेटरी ने उस इमाम का फैसला करा दिया, निकलवा दिया। जरा होश में आओ, जब तक ये चलेगा तो इस्लाम नीचे आता रहेगा। नौजवानों, तुमसे कह करके जाऊंगा, अब बूढ़ों के चक्कर में मत रहना, तुम्हें मैदान में निकल के आना पड़ेगा कि हम शायरों पे भी नोट दिल से देंगे, मुखरियों पे भी देंगे, आलिमों पे भी देंगे, पीरों पे भी देंगे, और अपने इमाम का भी खर्चा कम होने नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलाद नबी, नारे तकबीर, बिलकलामी दूल्हा, नारे तकबीर। एक ही शादी में एक ही शख्स के 2 नजरिए हो गए नहीं हो गए? और उस वक्त कोई निकालना नहीं, अगर इमाम का हक है, उस वक्त कोई बूढ़ा नहीं आया, सबको सांप सूंघ गया, कोई बूढ़ा नहीं आया। तो कहां वो छक्के आ गए मांगने वाले, किन्नर आ गए मांगने वाले, तो ठिट्ठे खड़े हो गए देखने वाले, और गाओ और गाओ। शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। हजरत एक जगह मालूम है क्या हुआ? जब मैं बदरुल उलूम में पढ़ा रहा था तो एक इमाम साहब थे, 3 बेटी और उनका 1 बेटा। यार आंसू निकल आते, 3 बेटी 1 बेटा, 3 बेटियों के बाद बेटा हुआ। यार तो बीवी तो सबकी होती है ना। इमाम साहब की बीवी बड़े प्यार से पालती थी, छोटा सा बच्चा था, 1-2 साल का हो गया। अब उस बच्चे की तबीयत खराब हो गई, 18 दिन महीने के चढ़ गए थे, 18 दिन तबीयत खराब होते 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 डॉक्टर शाहिद से दवा ली। डॉक्टर शाहिद ने यह कह दिया कि अब इसे मुरादाबाद ले जाना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं। अब मुरादाबाद ले जाने के लिए हॉस्पिटल में कम से कम 2 से 3 हजार रुपए तो कम से कम होना चाहिए, और आज के दौर में 10,000। इसी तारीख में 22 तारीख आ गई, इसी चक्कर में दवा हुआ। अब 22 तारीख को वो मुतवल्ली के घर गया, वो कहने लगा कि साहब मुझे पहले पैसे दे दो, मुझे 5 तारीख को आप देते हो, और 8 दिन मेरे महीने के होने में वो इसमें से काट लेना, मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। और फेल कर दिया। डॉक्टर ने कहा आज ही मुरादाबाद ले जाने लगे। उस कम बखत ने ये कहा था कि ऐसे तो तुम्हारे रोजाना बच्चे मरेंगे तो तुम मुझसे पैसे लेके जाओ। अब उस शख्स के लिए हमारी दुआ निकल सकती है। उसने ये कहा, उसने पैसे नहीं दिए। जो मस्जिद के बराबर में एक दुकान थी, उस दुकान में एक साइकिल के पिंचर और साइकिल के पार्ट्स वगैरह बेचता था, साइकिल बनाता था, जोड़ता था, पिंचर वगैरह, उसकी दुकान थी। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, भोला आदमी, सीधा था। इमाम साहब बेचारे वहीं बैठ जाते थे। उसका दोस्त आना था, उसने इमाम साहब ने कहा, उसने कहा हजरत मैं आपके सामने कल ही तो सामान लाया हूँ अपनी साइकिल का, मेरी जेब में सिर्फ 300 रुपये पड़े, ये ले लो आप, ये ले लो। उस इमाम ने क्या कहा, उसको लिया साइकिल वाले को, और एक को और लिया, और लेने के बाद बेचारा रो रहा था, तड़प रहा था, और बीवी परेशान थी, छोटा बच्चा। यार अगर जिसके औलाद थी उसे पता। हमारे पास सही है साहब, कितने रोते हुए आते कि हजरत दुआ कर दो, हजरत दुआ। यार वो गरीब का इमाम था। उसने दोनों को लिया और मस्जिद में गया, कहने लगा मौला परवरदिगार मुझे माफ कर देना। पहले तो ये मन्नत मानता हूँ अल्लाह अगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो मैं 500 रुपये और बढ़ती डालूंगा, पूरे महीने की तनख्वाह डाल दूंगा, मगर मैं इन दोनों को गवाह बना करके इस पेटी में से 2000 रुपये निकाल लाऊं। उसने मस्जिद की पेटी में से 2 लोगों को गवाह बना करके 2000 निकाल दिए। चला गया मुरादाबाद लेकर। मगर जब पता चला
اس متولی کم وقت کو، کیونکہ مالدار تھا، جب پتا چلا اس نے پورے قوم اڑا دی کہ امام نے جو ہے چوری کر لی، مسجد کی گولک توڑ لی، اور ان غریبوں کی آواز دبا دی اور اسے کہا تمہاری دکان کل سے خالی کر دی، کیونکہ وہ متولی تھا۔ اب بیچاری اس کی روزی روٹی بھی ختم، وہ چپ گیا ڈر کے مارے، دکان نہیں ہٹا رہا بیچارہ ڈر، کہا صاحب میری کیا غلطی ہے، مراد آباد میں وہ ادھر ہے اور گاؤں میں تھو میں ارے امام کتنا خراب نکلا۔ آپ جانتے ہی لوگ کہ مسجد کی چوری کر لی، مسجد کی چوری۔ وہ فتویٰ ہمارے یہاں مدرسے میں لکھا ہے امام صاحب کے خلاف، اگر کوئی امام مسجد کی چوری کر لے، اگر کوئی امام مسجد کی پیٹی توڑ کے اتنے پیسے نکال لے اور نکال کے مراد آباد کو بھاگ جائے، ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے کہ نہیں؟ اس امام کو پتہ چل گیا، اس نے ہی سائیکل والے نے بتا دیا۔ تو میرا نمبر کہیں سے مل گیا اس کو؟ امام صاحب جب مل گیا تو اس نے فون کیا، حضرت رو کے جب اس نے مجھے بتایا، بولے حضرت آپ آ کر کے دیکھو میرا بچہ ابھی بھی ہاسپٹل میں، اور ایسے معاملہ، ان دونوں لوگ، ایک کا زاہد نام تھا اور ایک کا ذاکر، ان دونوں کو بلا لو، آپ ان سے پوچھ لو۔ میں نے بلایا، جب پوچھا بولے ہاں حضرت بات سچ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مفتی جلیل صاحب تھے اور میں دارالفتہ ہوں۔ میں نے کہا چل، میں نے کہا حضرت اگر میں پروگرام میں چلا جاؤں تو لکھنا نہیں، مجھے بلا لینا۔ اب جب ہوا فتویٰ لینے کے لیے آئے، میں نے کہا ساری کمیٹی والوں کو بلاؤ اور اس کو بھی بلاؤ، پھر اس امام کے خلاف فتویٰ دیں گے تبڑا والا۔ وہ خوش ہو گئے سب، اور میں نے کمیٹی بنایا، لڑکے ساتھی سامنے اور ساتھیہ کے بڑے لڑکے پڑھنے والے، میں نے کہا تیار ہو جاؤ اور اتنی پٹائی کرنی ہے، اتنی پٹائی اور بڑھیا کر کے کر دینا۔ بلا لیا اور گاؤں سے جب بلایا اور یہ لوگ آ گئے، ہمارے صدر سیکریٹری سب دمنگ لوگ تھے، سمجھے، یہ سارے لوگ آئے، بولے صاحب ایسا ہے اور ویسا، یوں اور تو، بڑی امام کی برائی۔ میں نے شامیر لڑکوں کو بلاؤ، ان کے ہاتھ باندھو اور چاول والے گودام میں ڈالو۔ چاول والے گودام میں پورے راجپور نام اس گاؤں کا، پورے اس میں پھیل گئی کہ سید صاحب ان لوگوں نے صدر کو اور انہیں پکڑ لیا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا 2 ٹرالی بھر کے لے کے آؤ۔ جب لے کے آیا اور پھر میں نے بتائی ہے وہ باتیں ان کو، اور امام کو بلا لیا وہیں سے۔ میں قرآن شریف ہاتھ میں تھا، میں نے کہا یار تم قسم کھا لو یہ، اور یہ 2 ابھی گواہ موجود ہے، ساری بات جب رکھی ہے تو پورا گاؤں تھو کر گیا تھا۔ اس گاؤں سے میں نے کہا ان کو نکال دو گاؤں سے، ان کا حقہ پانی بند کر دو، اب امام کے خلاف فتویٰ نہیں ہے، میں ان کے خلاف فتویٰ لکھتا ہوں۔ میں نے کہا ایسے شخص کا جو امام ہو، عالم ہو، اور وہ جامعہ نعیمیہ سے فارغ تھا، میں نے کہا جو عالم ہو، ایسے شخص کے الزام لگایا ہے، بدنامی کی ہے، یہ دین کا، اسلام کا، علماء کا، تینوں کا دشمن ہے۔ جب تک یہ سر عام جمعے کے دن کھڑے ہو کر کے معافی نہ مانگے اور یہ معاف نہ کر دے، اس وقت تک ایسے شخص کا کھانا پینا جائز نہیں، اس کا حقہ پانی بند۔ سمجھے؟ تو یہ بات ہوئی تو جا کے معافی تلافی یہ سب، یار حد ہو گئی، یہ بات ابھی نکل گئی تو میں نے بتا دی۔ اب ذرا سوچو، ایک ہی نظریہ، مگر ہم کتنے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ اب دیکھو یہ بچی ہے نا، آپ کے بچے، اللہ نے دولت دی، سب کچھ دیا، روپیہ دیا، پہلے گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بازار میں بیل بکتے تھے، بکری بکتی تھی، مرغے بکتے تھے، اب لڑکے بک رہے ہیں شادی کے موقع پر لڑکے۔ ہاں دام لگ رہا لڑکوں کا، 4 لاکھ میں منگنی، 5 لاکھ میں منگنی، اسکارپیو چاہیے تب رشتہ، بولورو چاہیے تب رشتہ، بلٹ چاہیے تب رشتہ۔ غریب جو 500 روپے کما رہا، اگر اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور 15 لاکھ میں ایک بیٹی کا تمہارے اعتبار سے اگر شادی کرے گا، 45 لاکھ وہ غریب کما پائے گا؟ کیا کرے وہ بیٹیوں کو زہر دے دے؟ بولو کیا کرے وہ بیٹیوں کا گلا گھونٹ دے؟ 30 سال کی بچی ہو گئی ہے، تمہیں کیا پتا؟ تم تو کھا رہے ہو، پھنڈیا رہے ہو، کود رہے ہو، ناچ رہے ہو۔ 35 سال کی لڑکی، اس کے سامنے کی جو مالدار کی بچی 20 سال کی ان کی شادی ہو گئی، وہ اپنے کلیجے کو تھامے بیٹھے کوس رہی ہے، کوس وہ اپنے آپ کو۔ وہ غریب کی بچیاں کہتی ہے چھپ چھپ کے اللہ ہمیں غریب کے گھر میں کیوں پیسے پیدا ہی نہیں کرتا، باس تو دوا کھا کے مرنے کو تیار ہے۔ تمہیں کیا پتا
مگر تمہاری بولی کم نہیں ہو رہی ہے، تمہارا دام کم نہیں ہو رہا. اللہ نے تمہیں لڑکا دیا، اگر تمہیں لڑکی دے دیتا تو کیا کرتا؟ کتنے مالدار ایسے ان کے گھر میں چوہے کا بچہ بھی نہیں. کتنے مالدار ایسے دولت دوسرے کھائیں گے، دوسرے لے جائیں گے. تمہیں اللہ نے لڑکوں جیسی دولت دی بیچنے کے لیے نہیں. نوجوانوں تمہیں اس بات پر ایگری ہونا ہوگا، یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی اسلام کی طرف قدم ہے. تمہیں یہ اعلان کرنا پڑے گا، باپ اور ماں سن لو، ہمیں شریف بچی چاہیے، ہمیں پردے سے رہنے والی چاہیے، ہمیں قرآن پڑھنے والی چاہیے، مالدار ہو یا نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، ہمیں سیرت والی بچی چاہیے. اگر ایسی بچی ہمیں ہوگی تو ہم شادی کریں گے. تو سمجھ لو تمہارے لیے یہ جہاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا. مگر کہاں بعض سید صاحب سے پوچھو، حضرت سے پوچھو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں ڈر کے مارے ہم سے پوچھو. ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا کہ حضرت دعا کریں گے 3 اس ماں باپ کو نیند نہیں آ رہی. تمہارے گھروں میں کمرے میں اگر ایک کولر کی ضرورت ہے، 3 کولر 2 پنکھے لگے ہیں، اس کے باوجود بھی بیٹے کو بیچ رہا ہے. تمہارے گھر میں اے سی لگی ہے، اس کے باوجود بھی لڑکے کا دام لگ رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا نا، ابھی تو رسی ڈھیلی کر رہا ہے، ڈھیلی. ایک گاؤں میں ایک بزرگ یہ کہہ رہے تھے، بلکہ رات کی تقریر میں نے کہا اس گاؤں کا یہ معاملہ تھا، معلوم ہے کیا؟ کہا جو نماز پڑھتے نا وہ وہیں کے وہیں ہیں ابھی تک، اور جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ دیکھو کتنے پھل رہے پھول رہے. ایسے کہتے تھے حضرت تو. اچھا تمہیں یہ دنیا بھی پھلنا پھولنا دکھتا ہے؟ ذرا سوچو غور کرو. یہ مسلمان کی بولی ہونا چاہیے، ایمان والے کی یہ گفتگو ہونی چاہیے. ایمان والے کی بولی ہرگز نہیں. کتنی لڑکیاں ایسی موٹے موٹے مالدار لوگوں کی لڑکیاں بے پردہ ہو گئی ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، بیوٹی پارلر جا کے اپنے چہرے کھول لیے، بال کٹا لیے، فیشن پہن لیے، یہ سارے کر لیے. اب غریب کی لڑکی کیا کرے؟ بعض وہ بھی پھر اسی کے چالے چلے. نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے باپ سے چھپ چھپ کے، اپنی ماں سے چھپ چھپ کے رویا کرتی ہیں. تمہیں کیا پتا اگر ایک بچی کی آہ بھی لگ گئی ہم برباد ہو سکتے ہیں. پیارے ان چیزوں پہ کون نظر رکھے گا؟ ان چیزوں پہ کون دیکھے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ، تم اپنی بیٹی کے لیے گھر بناتے ہو، بیٹے کے لیے گھر بناتے ہو، سب کے لیے گھر بناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، آخرت کے لیے کسی نے سوچا نہیں؟ آخرت کے لیے گھر بنائے، یہاں سے جانا نہیں ہے کہیں، یہاں سے کہیں پہنچنا نہیں ہے. پہنچنا چھوٹی چھوٹی باتیں اگر عمل کرو گے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں تو تمہیں کامیاب بنا سکتی، تمہیں کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے. اکثر میں تقریروں میں یہ بات بتاتا ہوں، میری بہنوں تم بھی سن لو، مر جانا بیٹا مر جانا، مگر اپنے جسم کا سودا مت کر لو. مر جانا مگر سیدہ فاطمہ کے کلچر سے میرا لال کٹنا مت. تو بتا دے میں زندگی بھر کنواری رہ سکتی ہوں مگر میرے جسم کی کوئی نمائش نہیں کر سکتا. آج بھی ہیں ایسی لڑکیاں، سب غلط نہیں ہے. کوئی برقع پہن کے اگر شادی میں چلی جائے نا تو اسے جینے نہیں دیتی. کوئی صحیح کپڑے پہن کے چلے جائے اس کی طرف کو اشارے کرتی ہیں، دیکھو گاؤں کی گمار ہے یہ، اس سے پہننا نہیں آتا، اوڑھنا نہیں آتا، کون سا زمانہ چل رہا ہے، یہ کیا چل رہا، اسے جینے نہیں دیتا کوئی. میری بہنوں سنو، ایک لڑکی ایسی بھی گزری جس کی جان پہ آ گئی، لبوں پہ آ گئی، گردن کٹنے پہ آ گئی، مگر اس نے اپنے جسم پہ ہاتھ تو ڈالنا لگ رہا، اس نے اپنا پلو تک نہیں دکھایا. ایسی اسلام کی شہزادی ہے. تاریخ سنو تاریخ، اگر اجازت ہو تو بتاؤں، میری بچی کو سننا. اور بعض اتنی بھولی ہے، اتنی سیدھی ہے، کسی نے ریچارج کرا دیا پھسل گئی. وہ اسلام کی شہزادی. ایک لڑکا ہمارے سامنے ایسا آتا معلوم ہے، اس لڑکے کا پورے گاؤں میں نام تھا، اتنا نام، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، نماز پڑھتا، بڑا متقی پرہیزگار، لوگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں. اور اس کا معاملہ کیا تھا نا جسے لوگ کرامت کہتے ہیں.
وہ اپنا دامن پھینکتا تھا, دامن میں لوگ آگ ڈالتے تو اس کے کپڑے نہیں جلتے تھے, ہاتھ میں آگ لے لیتا ہاتھ نہیں جلتے, آگ پہ چلتا پاؤں نہیں جلتے. ارے صاحب جدھر جائے تو لوگ اس سے دعائیں کرائیں اپنی اپنی دکانوں میں مکانوں میں. اب ہوا یوں, پرانا دوست آ گیا, بولے یار یہ بتا تو ہوا کیوں ایسا. اس کا پرانا دوست, یہ بتا تو نے یہ سیکھا کہاں سے. تو اس لڑکے کا جواب کیا تھا, بچیوں سنو, اس لڑکے کا جواب یہ تھا کہ میری زندگی ایک لڑکی نے بدل دی ہے, میری زندگی ایک لڑکی نے کامیاب کر دی ہے, ایک لڑکی نے میری زندگی کو پلٹ کر رکھ دیا, ایسا بنا دیا. کیا مطلب؟ وہ لڑکا بولا سنو, پوری بستی میں سب سے بڑا گنڈا میں تھا, لپھنگا میں تھا, میرے پاس 40-50 دوست رہتے تھے, انہیں شرابیں پلاتا تھا, تلے ہوئے مرغے پلاتا تھا, میں ڈون تھا ڈون. پورے گاؤں میں لوگ مجھ سے ڈرتے تھے, جسے چاہتا تھا اپنے آدمیوں کو بھیج کے گلا گھٹوا دیا کرتا تھا, مروا دیا کرتا تھا, کسی کی بہن بیٹی اچھی لگی اٹھوا لیا کرتا تھا, چوراہوں پہ عزتیں لوٹ لیا کرتا تھا, میرا سکہ چلتا تھا سکہ, جدھر میں جاؤں لوگ کانپ جایا کرتے تھے, 40-50 بڑے بڑے گنڈے رہتے تھے, جدھر کو نکل جاؤ اپنی کو. پھر ایک دن صبح صبح جب نہا کے میں چلا, ایک لڑکی آ رہی تھی صبح صبح, جو ڈرتے ڈرتے چل رہی تھی, اپنے جسم کو چھپائے ہوئے تھی. اس وقت برقعے کا زمانہ نہیں, چادر کا تھا, چادر اوڑے ہوئے, اس کی چادر سے جسم نہیں دکھ رہا تھا, پیمت دکھ رہے تھے, مگر چہرہ بڑا نورانی تھا. وہ لڑکا بولا, جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا یہ آ رہی ہے, میں نے اسے آگے سے گھیر لیا, اور گھیرنے کے بعد کہا, او لڑکی بول, کہاں رہتی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, نام کیا, تیرا بھائی کون ہے, ماں باپ کون ہے, تیرا گھر کہاں, تیرا بایو ڈاٹا کیا, بتا. وہ لڑکی نے پہچان لیا یہ وہی گنڈا جس نے سینکڑوں کی عزت لوٹی. اب دل ہی دل میں کہے, اے اللہ مجھے میری عزت پہ ہاتھ ڈلنے سے پہلے موت دے دے, اے اللہ میری حفاظت کرنا, مولا پروردگار میری حفاظت کرنا. لڑکی کی آنکھوں میں آنسو, کانپ گئی, کہنے لگی, بھائی بھائی میں بہت غریب ہوں, نہ میری ماں ہے, نہ میرا باپ ہے, نہ میری بہن ہے, میرا گھر اس محلے میں ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے, میرا کوئی نہیں ہے. ہاں میری شادی ہو گئی ہے, میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں, میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے, میں دوسری عورتوں کے یہاں برتن مانجنے جاتی ہوں, ان کے گھر جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں, ان کے گھر میں کام کاج کرنے جاتی ہوں, مجھے جو مزدوری ملتی ہے وہ 3 بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں. بھائی میرے دامن پہ داغ نہیں لگا, مجھے معاف کر دے, مگر اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی. وہ لڑکا بولا میری نیت خراب ہو گئی. اس لڑکے کی جب نیت خراب ہوئی, اس کے سر پہ شیطان سوار, وہ کہنے لگا, او لڑکی میرا کہنا مان لے. اس نے کیا کہا ہوگا, غلط باتیں بولی جو نہیں بولنا چاہیے, عزت لوٹنے والی باتیں بولی. آپ سمجھ گئے ہوگے, کہا میرا کہنا مان لے, تجھے دولت دے دوں گا, جتنے پیسے چاہیے لے لے, 15 دن میں 1 دن میرے پاس آ جانا, جتنے روپیے چاہیے تجھے دے دوں گا, اب تجھے برتن مانجنے کی ضرورت نہیں ہے. او میری بہن سن لے, اگر تجھ سے کوئی موبائل پہ باتیں کر لے, تیرا کوئی ریچارج کرا دے, یا کوئی تیرے کپڑوں کی تعریف کر دے, تو تجھے پھسلنا نہیں ہے. سیدہ فاطمہ کے 2 طریقے کو اپنانا. ذرا اس اسلام کی شہزادی کو دیکھو, اس نے جواب کیا دیا تھا, اس نے جواب دیا, ارے تو کیسا مسلمان, تیری ماں بھی مسلمان, تیرا باپ بھی مسلمان, تیری ماں باپ مسلمان. ارے نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں 1 مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو, اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں 99 اژدہے پیدا کر دیتا ہے, اور زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اسے زندہ نکل لوں. آسمان کہتا ہے اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں. جب اتنا کہا تو کیسا مسلمان, کہنے لگا اے لڑکی ہوش میں آ, تیرے پاس دولت کے ڈھیر لگا دوں گا, روپیوں کے انبار لگا دوں گا, تجھے
کی بولے سون میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی ہوں. تیری دولت پہ لعنت, تیرے روپیوں پہ لعنت, تیری دولت تجھے مبارک ہو اور آمنہ کا لال مجھے مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد. آج تو کیسی بچی ہے میری بہن, تو شادیوں میں چلے تیرا جسم لوگ دیکھیں, تو شادیوں میں چلے تیرے کپڑے لوگ دیکھیں, تو گدری کو نکل جا لوگ تجھے دیکھیں, تو ایسے ڈیزائن بنا بنا کر کے آتی ہے شیطان بھی شرما جائے. معاذ اللہ, یہ اسلام کی شہزادی. وہ بولا مجھے جانتی نہیں, کہا جانتی ہوں, تو نے سینکڑوں کا خون پی لیا مگر میں بھی مر سکتی ہوں, عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی. مار مجھے, مار دے, چھری لے اور مار دے. اور لڑکی یہ کہہ کے دوپٹہ چھٹک کے واپس کو چلی گئی. اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. یہ بھی اسلام کی شہزادی. اب سنو, گاؤں میں سیلاب آ گیا, ندی ہوتے ہی گاؤں میں سیلاب آ گیا, مکان ٹوٹے پھوٹے, بیچاری کا چھپر تھوڑا سا رہ گیا. اس کے بعد اناج ختم ہوا, سوکھا پڑا, قحط سالی. امتحان دیکھو, اب جب قحط سالی پڑی اس غریب بچی کے گھر میں, تو چھوڑو میڈیم لوگوں کے یہاں کھانا ختم ہو گیا, جن جو درمیانی لوگ ہیں ان کے یہاں اناج نہیں. اس غریب کے گھر میں ایک دن ہو گیا چولہا نہیں جلا, کھانے کو اناج نہیں. چھوٹے چھوٹے 3 بچے تڑپ رہے, کہہ رہے ماں ماں. ارے اس کے بھی عمر ہی کیا, چھوٹے چھوٹے 3 بچے. کہا ماں ایک دن ہو گیا کچھ نہیں کھایا, ماں ہمیں کھلاؤ گی نہیں؟ ماں ماں بہت بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھلا دو. ارے یہ ماں ہوتی ہے ماں, اس کا کلیجہ نکل جاتا. تم آج اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتے ہو. یہ 15-15 سال کے بچے, 12-12, 13-13 سال اور 14-15 سال کی بچیاں, اگر ان کی ماں کچھ کہہ دیے تو یہ برتن توڑنا شروع کر دیتی ہے, گملے پھینکتی ہے. یہ ماں کو غصہ دکھاتی ہے. یہ ماں سے پوچھو, ماں سے. اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 9 مہینے بیچاری سے نہ بیٹھا گیا سنبھل کے, نہ لیٹا گیا, نہ کھایا گیا. 9 مہینے ایک دن نہیں ہوتا, 9 مہینے. 2 سال تمہاری لیٹرین پیشاب اس نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. یہ ماں ہے, ماں جس نے تمہارا تھوک, تمہاری ریٹ صاف کی اور پھر بھی سینے سے لگایا. آج تم کما کے ٹیلز لگوا لے, پتھر لگوا لے, کہہ رہا ہوں ماں اس پہ تھوکیے مت, کھگاریے مت. اس ماں سے پوچھو. اور آج تم جو ہیرو بنتے ہو اس باپ سے پوچھو. یہ تھے ایک دن ہیرو, ان کا لال خون کالا پڑ گیا کماتے کماتے. تم اتنے بڑے چھپر پہ نہیں گرے ہو, کتنی تمہاری فرمائشیں انہوں نے پوری کی. اس باپ سے پوچھو, اس نے کبھی دن بھر کھیت میں گزارا, کبھی پانی کے ہاتھ کی چٹنی سے روٹی کھائی, تمہیں پال کے دکھایا. یہی دن تھا تمہارے آنکھیں دکھانے کو. آج تمہاری نئی نئی شادیوں میں 3 مہینے باپ کو ٹھوکر ماری کمرے میں, تو بیوی کو لے کے چلا گیا ادھر آدھا. یہ باپ کہاں جائے گا؟ چاہتا تو تیرے گلے پہ پاؤں رکھ دیتا. اس نے اپنے سارے ارمانوں کو مسوس کے رکھا. یہ باپ ہے باپ, اور یہ ماں ہے ماں. اس سے پوچھو ماں سے. یہ 14 سال کی بچیاں جو ماں پہ غصہ دکھاتی ہیں, ماں اگر ڈانٹ دے ان کو تو یہ 2 دن کھانا نہیں کھاتی, کام نہیں کرتی ہے. سن لے میری بہن, ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤ, یہ کمیٹی والوں نے انہوں نے بڑی محنت سے ہی جلسہ کیا. آدھے رسول کو بلایا, پیر صاحب کو بلایا, یہ گناہگار بھی حاصل ہوا. سن لو, تمہیں ٹائم آخری وقت کا, لیکن پھر بھی سناؤں گا. ذرا سنو. وہ لڑکی, اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ماں کا دامن پکڑ کے گھوم رہے, کہہ رہے ماں ماں. ماں بیٹھ گئی, کوئی سینے پہ یا گلے میں ہاتھ ڈالے, کوئی بالوں میں ہاتھ پڑے. چھوٹے چھوٹے بچے کتنا پیار کرتے ہیں ماں کو. ماں کا منہ چھوئے کہ ماں بھوک لگ رہی ہے, ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو. ماں کا کلیجہ نکل گیا. مصلی بچھا کر کے دعا کری, اے اللہ اے اللہ میرے یہ 3 بچے ہیں, مولا ان کی حفاظت فرما. یہ 3 بچے, اے اللہ مدد کر دے. مگر کوئی بھی راستہ بھی
खुलता हुआ सामने दिखाई नहीं दे रहा, मगर परवरदिगार रब्बुल आलमीन है। अब जरा सुनो, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन आ गया, लड़के सिसकियां लेने लगे। एक दिन नहीं खाओ तो क्या होता, कभी इधर गिरे कभी इधर कहे, माँ हमें एक लुकमा खिला दो, माँ बस एक लुकमा। इस माँ से पूछो, ये माँ दूसरे लोगों के दरवाजे पे भीख मांगने चली गई तुम्हारी खातिर। ये माँ, इसने अपना मैका छोड़ दिया बच्चों तुम्हारी खातिर। ये अपने भाई से मिलने नहीं गई तुम्हारी खातिर। जब तुम छोटे छोटी हुई बच्ची और बच्चों, इसने सारी चीजों को त्याग दिया। ये माँ है माँ। और आज जब तुम्हारा दौर आया, तुम इस माँ को आंखें दिखा रहे हो, ये आंखें दिखा रही हो, कान खोल के सुन लेना, माँ का दिल बहुत दर्द होता है। नबी ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो इसका सर का आलम क्या होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो लड़की अपना दुपट्टा फैला के दरवाजों पे मांग रही, कह रही है बहन बहन मेरे छोटे छोटे बच्चे 2 दिन से नहीं खाया। बच्चे कह रहे माँ लेके आती होंगी, माँ लेके आती होंगी, मगर वो मांग रही है बहन कुछ दे दो, 2 दिन हो गए। वो सारी औरतें बोली बहन हमारे घर में होता हम भी दे देते, हमारा भी यही मंजर आने वाला, यही मंजर आने वाला है। अब जब 3रा दिन हो गया, लड़के उनकी जान लबों पे आ गई, बच्चे गिरने लगे, आंखें खोलने लगे, नशे में हिलने जुलने लगे, माँ का दिल फटने लगा। तीनों बच्चे कहने लगे माँ अब तो कुछ पकने रख दो, माँ अब तो कुछ पकने रख दो। इस लड़की ने क्या किया, आड़ में गई, कहा यही बैठो, आड़ में गई, हांडी में 3 पत्थर रख के ले आई। ये माँ है माँ, 3 पत्थर हांडी में रख के पानी भर के इसने चूल्हे पे हांडी चढ़ा दी और कहा मेरे लाल मेरे बच्चों सब्र करो, ये खाना बन जाएगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। और उधर कोने में खड़ी होकर रो रही है और कह रही है अल्लाह ये माँ कितनी बेबस हो गई है, मेरे मौला बच्चों का मेरे इंतजाम कर दे, मेरे बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे। अरे ये माँ होती है माँ, कोनों में रोने वाली माँ। और 14 साल 15 साल की बच्ची, तुझे क्या पता जब तू पेट में थी तूने अपनी माँ को कितना रुलाया। अरे तुझे क्या पता इसने कितनी दवाइयां खाई है, तुझे क्या पता इसने कितने परहेज किए। और आज जब तुझे खुशी देना चाहिए तो तुम माँ को रुला रही है। तुमसे ये कह के जाऊंगा बच्चियों और बच्चों याद रखना, सब कुछ कर लेना, शरीयत के खिलाफ कदम मत उठाना, माँ बाप का दिल मत दुखाना। अब जरा सुनो, वो लड़की कोने की आड़ में खड़े होकर रो रही है, कह रही है अल्लाह मेरा तो शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, मेरे बच्चे अल्लाह इनको बचा ले, अल्लाह इनको बचा ले। तीनों बच्चे बोले माँ अब आ जाओ खाना बन गया होगा, माँ आ जाओ खाना बन गया होगा। मगर जब माँ ने कहा मैं क्या जवाब दूं, माँ बोली बेटा तुम यहीं पे बैठो, यहीं पे रहो, मैं जरा सब्जी या किसी चीज का इंतजाम करती हूँ। माँ फिर बाहर को निकल गई और दरवाजे पे खड़े होकर रो करके बोली ऐ अल्लाह गैब से मदद कर दे। ये माँ जब मोहल्ले में को गई तो देखा उसी मालदार के दरवाजे पर लाइन लगी हुई थी। वो मालदार गुंडा, वो मालदार जिसकी नीयत खराब हो गई थी इस पर, और सैकड़ों लड़कियों की उसने इज्जतें नीलाम कर दी थी। अल्लाह अल्लाह सुना, जब देखा उस मालदार के घर पर लाइन लगी है, इस लड़की ने पूछा ये लाइन कैसी है, तो लोगों ने बताया अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आते हैं,
اگر کسی کے پاس سونا چاندی ہے تو وہ سونا چاندی رکھ کے اناج لے کر کے آتے ہیں. اب وہ لڑکی پھر اپنے در کو دیکھتی ہے, میرے پاس تو زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے, میرے پاس تو سونے چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں ہے, میں کیا رکھوں گی؟ اور کمیٹی والے مبارکباد ہو, آج یہ آل رسول یہاں موجود ہے. اس لڑکی نے کیا سوچا؟ کہا چلو لائن میں کھڑی ہو جاتی ہو, میں بھی نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی, آل رسول کا واسطہ دوں گی, کربلا والوں کا واسطہ دوں گی, نبی کے شہزادوں کا واسطہ دوں گی. وہ لڑکی نے چادر اوڑھی, وہی پیمد والی چادر اوڑھنے کے بعد وہ لڑکی آدمیوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی. مگر کھڑے ہونے کا انداز دیکھو, آگے والے سے اتنی پیچھے کھڑی ہوئی اور اپنے جسم کو سنبھال کے دبا کے چھپا کر کے تاکہ پتہ نہ چل جائے کہ کوئی عورت ہے. آگے والے آدمی سے اتنا پیچھے, ایک بالش پیچھے کھڑی ہو گئی اور پیچھے والے سے ایک بالش آگے کھڑی ہو گئی تاکہ جسم نہ ٹکرا جائے. آج تم میلوں میں بھاگی پھر رہی ہو, آج تم محرم کا میلہ ہو یا کسی بھی چیز کا عرس ہو یا کوئی اور میلہ ہو, تم نے فیشن کیا, اپنا منہ لال کیا, بندروں جیسا میک اپ کیا اور میک اپ کرنے کے بعد آج تم مردوں کی طرح بھاگتی پھر رہی ہو, گجراتی پھر رہی ہو. اس لڑکی سے سبق حاصل کرو, یہ لائن میں کھڑی ہے مگر اتنی آگے اور اتنی پیچھے ہے. اب وہ کھڑی ہے اور دل میں کہہ رہی ہے نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی, اہل بیت کا واسطہ دوں گی, کربلا والوں کا واسطہ دوں گی. اللہ اللہ, جب اتنا کہا تو وہ اتنے میں جب وہ گنگا نکل کے آیا, وہی مالدار نے دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھا, دیکھو کتنے لوگ رہ گئے. اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا, وہی پیمت والی چادر ہے, اس کو پہچان لیا. اس نے اپنے دو گنڈے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو وہ جو کھڑی ہے, کہا کھڑی نہیں ہے کھڑا ہے. وہ بولا ارے نہیں کھڑی ہے, جاؤ اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ. اللہ اللہ, ادھر تینوں بچے انتظار دیکھ رہے, ہماری ماں ہمارے کچھ کھانے کو لاتی ہوگی. چھوٹا بھائی کہہ رہے بھیا اب تو کھانا بن گیا ہوگا, بڑا کہہ رہا ہاں بننے والا, بس ماں کو آنے دو. ادھر ماں کی عزت پہ بنی ہے, ماں کی جان پہ بنی ہے. دو گنڈے آئے, اس لڑکی کو پکڑ کے کمرے میں لے گئے, اس کے کمرے میں لے جا کر کے چھوڑ دیا. اور جب یہ واپس آئے تو وہ مالدار سامنے تھا. وہ مالدار کہنے لگا بول کیوں کھڑی ہے, کیا ضرورت ہے؟ یہ لڑکی رو کے کہنے لگی تجھے نبی کے بچوں کا واسطہ, تجھے کربلا والوں کا واسطہ, جو کربل کے میدان میں 6 مہینے کے